الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا بینہ وبین الجنة نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ اور بنا لیا انہوں نے اپنے اور جنوں کے درمیان نسب، حالانکہ جنوں کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ وہ پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، مگر اللہ کے اخلاص والے بندے۔ آج ہماری سورہ صافات کی آیت مبارکہ 160 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کفار اور مشرکین کے حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی ہے، اور ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی وحدانیت پر ہونے والے الزامات کا جواب قرآن میں تفصیلی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ کل آپ نے سماعت کیا۔ کل کے درس مبارک میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آج کی آیات مبارکہ میں، آج کے درس پاک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور الزام بھی لگایا کہ کافروں نے، مشرکوں نے اور تمام منافقین نے اللہ اور جنوں کے درمیان جو نسبی رشتہ ہے وہ قائم کرنے کی مکروہ کوشش کی، اور یہ نظریہ کفار کے اندر کیسے منتقل ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کا نظریہ سب سے پہلے جو اس دنیا پہ قوم موجود ہے اس وقت بھی، یہودیوں کا نعوذ باللہ یہ نظریہ تھا کہ یہ جو جنات ہیں ان کا اللہ کے ساتھ نسبی تعلق ہے۔ وہ ان کا ایسا جملہ میں نہیں کہنا چاہ رہا، دل ہی نہیں مطمئن ہو رہا، پر انہوں نے ایک اللہ کے ساتھ جنات کا جو رشتہ ہے اس کو منسوخ کرتے ہوئے یہ برا نظریہ بنا لیا۔ حالانکہ اہل یہود، ان کے پاس اللہ کا نبی، بہت بڑے اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے آئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے پوری کتاب اتاری، دنیا پہ آنے والی سب سے پہلی بڑی مکمل کتاب تورات شریف ان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود اس قوم نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے ایسے برے عقائد سامنے رکھے کہ اس کا یہاں بیان کرنے کو بھی انسان میں ہمت اور طاقت نہیں ہوتی، جنات کے حوالے سے۔ اس کے بعد یہ نظریہ، چونکہ یہودیت یہاں ایک بڑے عرصہ تک رہی، مدینہ منورہ خاص طور پہ، جسے پہلے لوگ یثرب کہتے تھے، یہاں بہت بڑی آبادی تھی یہودیوں کی، یہودی یہاں پر آباد تھے اور بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ یہاں پر موجود تھے، اور ان کی پشت پرائی کے لیے ساتھ نجران کے اندر یہ جو مضافات علاقے ہیں یہاں پر عیسائی بھی آباد تھے۔ تو یہ نظریہ ان کا پھیلایا ہوا کفار مکہ میں بھی وہ بڑھتا چلا گیا، اور انہوں نے بھی یہی نظریہ رکھنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ اللہ اور جنوں کے درمیان ایک نسبی رشتہ اور تعلق ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے جب کافروں سے یہ سوال کیا کہ اے بدبختو، تم یہ کہتے ہو کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو بتاؤ ان کی ماں کون ہے، یہ پیدا کس سے ہوئے ہیں؟ تو نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ یہ جو مؤنث جن ہیں، جنیاں جنہیں آپ کہتے ہیں، ان سے فرشتے پیدا ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا بدبختو، جنات سے فرشتے کیسے پیدا ہو گئے؟ تو انہوں نے، کافروں نے وہی بات کی جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کی تھی۔ بس میں اتنا ہی کہہ دیتا ہوں، اشارہ میں نے کر دیا۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان ایک نسبی رشتہ قائم کر دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ انہیں یہ بات بھی معلوم ہے اور ان کو یہ بات بخوبی معلوم ہونی چاہیے کہ انہیں بھی قیامت کے روز پکڑ کر بارگاہ خدا میں حاضر کیا جائے گا۔ دو چیزیں تو مکلف ہیں، دو مخلوقات ہی تو مکلف ہیں اللہ کی قیامت کے روز، انسان اور جن، اس کے علاوہ تو کوئی اور مکلف ہے ہی نہیں۔ مکلف کسے کہتے ہیں؟ مکلف ایک شریعت کے اندر ایک اصطلاح ہے، مکلف اسے کہا جاتا ہے جسے اللہ کی طرف سے ذمہ دار ٹھہرایا جائے، جس سے قیامت کے روز جزا اور سزا کا اس سے معاملہ کیا جائے گا۔ وہ صرف دو مخلوقات ہیں، باقی تو ساری ختم ہو جائیں گی۔ ملائکہ ہیں وہ ویسے گناہوں سے پاک ہیں، وہ نوری مخلوق ہے، ان کے ہاں یہ نفس والا معاملہ ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ذاکرین ہیں اور ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ دو مخلوقات جنہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خاص طور پر میں نے اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے، قیامت کے روز انسان اور جن ان کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور ان کا میزان لگے گا، ان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے اور اس کے مطابق انہیں جزا اور سزا دی جائے گی۔ جیسے ہم مکلف ہیں شریعت کے، اسی طرح جو جن مخلوق ہے وہ بھی اسلام کی مکلف ہے۔ ان کے اوپر بھی جو عبادات، جو توحید رسالت ماننا ہے، یہ ان پر بھی ضروری ہے۔ باقاعدہ یہ حدیث موجود ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ سرکار ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے اور سرکار فرماتے تم یہیں بیٹھے رہو میں آتا ہوں۔ سرکار آپ تشریف لے جاتے ایک ایسی جگہ پر جو خالی جگہ ہوتی، سرکار وہاں تشریف لے جاتے، تو وہاں سرکار کچھ دیر تشریف فرما ہوتے، کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سنائی نہیں دیتا تھا، لیکن سرکار کچھ دیر وہاں تشریف فرما ہوتے، پھر سرکار واپس آتے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تو ہم نے پوچھا سرکار آپ کدھر جاتے ہیں؟ وہاں تشریف رکھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سرکار نے فرمایا تمہارے جن بھائیوں کو میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں۔ ظاہر ہے جیسے ہمارے سرکار رسول ہیں، اسی طرح جنوں کے بھی رسول ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں مذاہب ہیں اس دنیا میں، اس وقت کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو جنات میں بھی مذاہب ہیں، جنات میں بھی مذاہب ہیں۔ ان کے یہاں بھی عیسائی بھی ہوتے ہیں، ان کے یہاں یہودی بھی ہوتے ہیں، جنات کے یہاں بھی، اور ان کے یہاں مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ایک پورا بخاری کے اندر امام بخاری نے پورا چیپٹر باندھا ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی بات کریں گے کہ یہ جنات جو مخلوق ہے یہ کس انداز میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا اور ان کی کیا کیا جو ہے لیمیٹیشنز ہیں اور ان کے کیا کیا مذاہب، اور اس پہ کیا ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ لیکن اس میں ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ جنات جو ہیں یہ مسلمانوں کو آ کے جب تنگ کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بچہ ہے وہ بڑا چیختا چلاتا ہے، کبھی وہ ڈرتا ہے، کبھی وہ یہ جملے بولتا ہے۔ سرکار اس کے گھر میں تشریف لے گئے تو سرکار نے دیکھا کہ وہاں ایک ان کے گھر میں ایک درخت لگا ہوا ہے اور اس درخت کا وہ خیال نہیں کرتے وہاں کوئی پاکیزگی پالیدگی کا۔ سرکار نے فرمایا یہاں تو پورے تمہارے جن بھائی رہتے ہیں اور تم یہاں پہ آ کے درخت کے نیچے کبھی تم یہ فلاں چیز کاٹ دیتے ہو، کبھی یہ تم چیز کاٹ دیتے ہو، یہاں پہ ان کے اوپر رہائش ہے۔ سرکار نے فرمایا یہاں وہ عبادت کرتا ہے اور وہ مسلمان ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ مسلمان ہے اور تمہارا بھائی ہے، صحابی ہے، صحابی ہے، تو تم اس کی یہاں عبادت کی جگہ وہ خراب کرتے ہو۔ فرمایا اس لیے وہ تم سے تنگ آ کے تمہارے بچوں کو اور تمہیں جو ہے وہ اس کا بدلہ چیختا چلاتا ہے اور اسے ڈراتا ہے۔ تم اس جگہ پر اس کے یہاں پر جب آؤ تو صاف ستھرے ہو کے آیا کرو اور اس جگہ سے فلاں جگہ سے نہ کاٹا کرو، یہاں پہ وہ رہتے ہیں تو وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ انہوں نے
نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو سکون سے رہنا شروع ہو گیا۔ ایک اور واقعہ ایسا ہی ہے، تو وہ بڑے پریشان ہوئے، سرکار ان کے پاس گئے تو سرکار نے فرمایا یہاں پہ جو رہنے والا جن ہے یہ غیر مسلم ہے، اسے میں تبلیغ کرتا ہوں اور اسے میں بلاتا ہوں توحید و رسالت کی جانب، اور اللہ تعالیٰ اس کو اسلام قبول کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ سرکار اس کے پاس جاتے رہے، اسے تبلیغ فرماتے رہے، تو وہ پورا ان کا جو خاندان تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ پوری مخلوق ہے، لیکن اس میں یہ بات کا ذہن نشین کیجئے، ہمارے ہاں اس کا بہت زیادہ خوف اور ڈر جو ہے وہ ہمارے درمیان پیدا کر دیا گیا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، جنات پر بھی اللہ نے انسانوں کو بلند اور فائق رکھا۔ اشرف المخلوقات اللہ نے ہمیں ہی بنایا ہے۔ سوال کیا گیا کہ اگر ایسا کبھی ہو جائے سرکار کے یہ تنگ کریں تو ہم کیا کریں؟ تو سرکار نے فرمایا تم سورۃ الناس اور سورۃ الفلق جو ہے یہ تلاوت کر لیا کرنا، اللہ تمہیں ان سے محفوظ رکھے گا۔ اور دوسری چیز، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنات جو ہیں یہ دو جگہوں پہ بہت زیادہ آتے ہیں، ایک جہاں پر ہڈیاں ہوتی ہیں اور دوسری جہاں پہ گندگی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ دو چیزیں ان کی خوراک ہے، اسی لیے سرکار نے فرمایا پتھر سے ڈھیلے سے استنجا کرنا جائز ہے۔ تب کی بات ہے جب پانی ظاہر نہیں ہوتے تھے تو ڈھیلا پتھر استعمال کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا ہڈی خشک ہڈی سے جو ہے وہ استنجا کرنا جائز اس لیے نہیں ہے کہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ تو یہ دو خوراکیں ان کی، یہ ہڈیاں اور یہ گندگی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ان کی خوراک ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنے گھروں کو ان دونوں چیزوں سے صاف رکھا کرو، ان دونوں چیزوں سے اپنے گھروں کو صاف رکھو، وگرنہ تمہارے اوپر بھی یہ کھانے کے لیے آئیں گے اور وہیں آباد ہو کے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ لوگ اپنے جسم کی صفائی نہیں رکھتے، اپنے گھر کی صفائی نہیں رکھتے، وہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، برباد گھر پڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر مجھے بچوں اور خواتین کا ڈر نہ ہو تو فرمایا جب نماز کا حکم ہو اور لوگ نماز پڑھنے نہ تو میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ رحمت للعالمین کا فرمان عالی شان ہے۔ اور سرکار فرمایا کہ آپ کی ایک عادت شریفہ تھی، آپ مسجد میں آ کے صرف فرض پڑھتے ہوتے تھے، صرف فرض آ کے پڑھاتے تھے اور اس کے بعد آپ تشریف لے جاتے، باقی نماز آپ جو مسجد میں آپ نہیں ادا فرماتے تھے۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم تو باقی نماز بھی ادا کرتے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، باقی سنتیں نوافل اپنے گھروں میں پڑھ کے آیا کرو۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا میں سنتیں اکثر یہاں نہیں پڑھتا، میری کوشش ہوتی میں گھر ہی پڑھ کے آتا ہوں، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ بہت کبھی کم ہو، شاید کبھی ایک آدھی مرتبہ میں نے یہاں پڑھی، وگرنہ یہ حضور کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سنتیں جو ہیں وہ باقی نوافل ظاہر ہے وہ تو ہم نے اجتماعی دعا ہوتی اس لیے میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں، پہلی جو کم از کم سنتیں ہیں وہ تو ہم سارے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سے ایک فائدہ اور کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا جب آپ گھر میں پڑھیں گے آپ کے وہ بچے جنہیں عادت نہیں ہے کبھی تو انہیں شرم و حیا آئی جائے گی۔ اللہ کے نبی کے ہر ایک عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اب سرکار وہاں جو گھر ادا فرماتے تھے ظاہر ہے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھتی ہوں گی، آپ کی صاحبزادیاں بھی دیکھتی ہوں گی، باقی جو تھیں آپ کے ساتھ وہ بھی ظاہر ہے ازواج مطہرات علیہ السلام وہ بھی دیکھتی ہوں گی۔ تو یہ کیا تھا؟ ان کو بھی بتا دیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ان کو بھی طریقہ سکھا دیا۔ تو گھر والوں کو ترغیب دینے کا عملی طور پہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ جو سنتیں ہیں صبح کی کوئی نوافل ہیں وہ اپنے گھر میں آپ ادا کریں۔ جب آپ ادا کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی پھیر دے گا۔ کئی لوگ شکایت کرتے ہیں جی میں تو نماز پڑھتا ہوں میری بیوی نماز نہیں پڑھتی۔ جب آپ وہاں پڑھیں گے اس کے سامنے ہوگا تو کبھی نہ کبھی دعا بھی کریں گے اور تلقین بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ اس کے دل کو بھی پھیر دے گا۔ بچے نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی پھیر دے گا۔ جب دیکھیں گے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، باقی دلوں کو پھیرنا یہ میرے رب کے قبضہ قدرت ہے۔ دلوں کو پھیرنا یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، نہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ ہمارا کام ہے لگے رہنا، کوشش کرتے رہنا۔ ایک دن آتا ہے وہ رب بڑا کریم ہے، وہ کرم فرما ہی دیتا ہے۔
تو سرکار نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جہاں پر نماز اور عبادات اور قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں ظاہر جنوں نہیں آنا ہے، اور کس نے آنا ہے؟ وہ گھر جتنا آپ ڈیکوریٹ کر لیں وہ ڈیکوریٹ نہیں ہے، وہ ویران ہے۔ گھر وہی آباد ہے چاہے وہ کٹیا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ جناب چاہے جتنا بڑا محل ہو، اللہ کے ہاں وہ ویران ہے، اللہ کے ہاں وہ برباد ہے، اللہ کے ہاں وہ تباہ ہے۔ لوگ آپ کہتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا، بھائی نماز تو پڑھو، بھائی گھر میں قرآن کی تلاوت تو کرو، گھر میں قرآن کا اپنی عادت بناؤ، خود بھی اپنی ساری چیزوں کے لیے ہم نا جناب میں دیکھتا ہوں آج کل جناب ماؤں نے جناب بڑا پورا ایک ٹائم ٹیبل بنا کے نا، اب تو جناب جب کسی کے ڈرائنگ روم میں جائیں تو جناب وہ شیشے کے ٹیبل کے نیچے پڑا ہوتا ہے، یہ کیا ہے جی بچوں کا اسکیجول ہے، بچوں کا ٹائم ٹیبل ہے، یہ فلاں ٹائم یہ کرنا ہے، فلاں ٹائم یہ کرنا ہے، ایسے ہی ہے نا جناب۔ آپ جناب مائیں بڑی متفکر ہیں، درمیان میں کہیں نہیں لکھا ہوتا نماز کا وقت بھی ہے، قرآن کی تلاوت کا وقت بھی ہے۔ جب مائیں ہماری ایسی ہو جائیں گی، کیوں؟ ہم نے اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا، ہماری وہی بچی ہے اس نے کل ماں بننا ہے۔ تو ابتدا سے ہی جو یہاں پہ ہے کہ جن چمبڑ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر جناب آپ چلے گئے ان بابوں اور پیروں کے پاس جنہوں نے نہ جناب پاکیزگی کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ۔ پرسوں انہوں نے وہ ایک پیر پکڑا، اس سے کہا جی پہلا کلمہ ہی سنا دے، وہ ہی نہیں آتا، اور جناب ہم وہاں پہنچے ہوتے ہیں، ہمارا مسلک بھی بدنام اور ہم لوگ بدنام، جواب ہم دیتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ خدا را اپنے گھروں میں اللہ نے آپ کو شعور اور عقل دیا ہے، قرآن پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں، میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پر رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جنات کیا ہیں؟ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات ان تمام عیبوں سے پاک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔